نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں یتیمی کی حالت میں. ابھی آپ اس دنیا میں نہیں آئے کہ آپ کے والد گرامی عبداللہ اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں. گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کی شفقت محبت نہیں ملی. یہ اللہ کے نبی کو سب سے جو پہلا غم ہے وہ یہی ہے کہ آپ والد کی شفقت اور محبت سے کیا تھے؟ محروم. پیدا ہو چکے ہیں، 5 سال کی عمر ہوتی ہے تو والدہ بھی اس دنیا فانی سے جا چکا. آمینہ. گویا کہ بچپن میں ہی آپ اپنے والدین کی محبت اور شفقت سے محروم ہو چکے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا دوسرا بڑا غم ہے. والدین جن کے نہیں ہیں یہ آپ ان سے پوچھیں، کوئی ایک نہیں ہے یا دونوں نہیں ہے، وہ شخص اس غم کا اندازہ بڑا بخوبی لگا سکتا ہے کہ جس نے والدین کی محرومی میں والد ہے یا والدہ ہے، ان کی محرومی میں وہ بڑا ہوا ہے، تو یقین جانے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو اسے وہ غم نہیں بھولتا کہ اگر کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے تو میں جو اپنا دکھ سکھ یا مشکل جو زندگی کے معاملات ہیں میں اپنے والدین کے سامنے رکھتا تو مجھے کوئی نہ کوئی کسی مسئلے کا حل بتا دیتے، یا اگر وہ میرے سر پر ہوتے تو مجھے اتنی مشقتیں نہ اٹھانی پڑتی. میرے والد صاحب کوئی 20 سال کا تھا، میں چھوٹا سا تھا جب میرے والد صاحب کو میں کیسے بڑا ہوا ہوں، کیسے میں نے پڑھائی کی ہے، یہ صرف میں جانتا ہوں. نہ کوئی رشتہ دار سر پر آتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کرتا ہے، سب سائڈ پر ہو جاتے ہیں. اب سارے بولتے ہیں لیکن اب میرا بولنا گوارا نہیں کرتا ہے. یہ غم ہے کہ جب مجھے ضرورت تھی تب کوئی تھا. تو یہ وہ شخص زیادہ بہتر جانتا ہے جو اس غم سے گزرا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سال کی عمر تھی کہ آپ کی والدہ بھی وفات پا جاتی. اس کے بعد آتے ہیں آپ کے دادا کی طرف، دادا پرورش لیتے ہیں. ظاہر بات ہے سردار ہوتے ہیں ہاشم قبیلہ کے. 8 سال کی عمر میں دادا وفات پا جاتے ہیں. اب آتے ہیں اپنے چچا کی طرف، ابو طالب. اب دیکھیں 3 بڑے غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکے ہیں. ہم نے روایت شروع میں کون سی میں نے بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا. اور میں نے کیا کہا ہے کہ آپ کا مسکرانا بنتا نہیں ہے. وہ ساری وجوہات 3 وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھے بے شمار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خاکے کو اگر دیکھا جائے تو ایسی معلوم نہیں ہوتی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. پھر اس کے بعد آپ بڑے ہوتے ہیں، جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، شادی ہوتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے جو پہلی وفادار و نیک عورت، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عورتیں کامل ترین عورتیں ہیں، ان میں سے ایک خدیجہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت بیان ہے کہ باقی بیویوں نے ان کو دیکھا نہیں ہے لیکن آپ ان کی فضیلت بیان کر دیں کہ وفات کے بعد. کیوں؟ کہتے تھے کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، اس نے سب کچھ میرے اوپر اپنا لٹا دیا تھا. تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک بیوی اپنے خامن کے لیے کیا کچھ کر سکتی. لیکن آج کل یہ چیز حضرت خدیجہ والی سیرت شاید ہی کوئی لاکھوں میں کسی ایک عورت میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. محرومی ہے اس چیز کی، فقدان ہے، اور اس کی وجہ تربیت جیسی کی گئی.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے کوئی بھی، تینوں بیٹے آپ کی زندگی کے اندر ہی وفات پا جاتے ہیں۔ قاسم ہے، عبداللہ ہے، ابراہیم ہے۔ عبداللہ پیدا ہوئے، چھوٹی سی عمر تھی، 1.5 فوت ہو چکے ہیں۔ قاسم پیدا ہوئے کچھ عرصہ فوت ہو چکے ہیں۔ ابراہیم پیدا ہوئے، فوت ہو چکے ہیں۔ اسی طرح بیٹیوں کی طرف آ جائیں، زینب ہے، پیدا ہوئی، شادی کی، اپنی زندگی میں فوت ہوئی، اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا، جنازہ پڑھا دیا۔ رقیہ ہیں، شادی کی، بڑی ہوئی، اپنی زندگی کے اندر وفات پا گئی، ان کو بھی دفنا دیا۔ ام کلثوم ہے، پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، شادی کی، اپنی زندگی کے اندر ہی دفنا دیا۔ 6 اولادیں آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دفنائی۔ اگر اس کا موازنہ کیا جائے، حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کوئی بیٹا فوت نہیں ہوا تھا؟ 12 بیٹے تھے آپ کے، صرف حضرت یوسف کیا تھے؟ گم ہوئے تھے۔ لیکن غم کی حالت یہ تھی کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی رو رو۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ 6 بیٹے اور بیٹیاں فوت ہو چکی ہیں، والدین فوت ہو چکی ہیں، سر پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کہتے ہیں جب بھی ہم نے دیکھا اللہ کے نبی کو مسکراتے ہوئے۔ نبوت مل جاتی ہے، ایک اور بوجھ یا وزن یا ایک ذمہ داری جو بہت بڑی ذمہ داری ہے اس دنیا کائنات کی، آپ پر ڈال دی جاتی ہے۔ فوراً گھر کی طرف آتے ہیں کہ خدیجہ کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ پھر وہ اللہ کے نبی کو تسلی دیتی ہے۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کو جن الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ تسلی دی ہے کہ آپ کو اللہ تعالی ضائع نہیں کرے گا۔ کئی خوبیاں اللہ کے نبی کروائی، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مدد کرتے ہیں، ان کا سامان اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں سے لے کر جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، آپ کسی کو دکھ نہیں دیتے ہیں، کسی کو غم نہیں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کبھی رسوا نہیں کرے گا، وہ آپ کے ساتھ۔ یہ ایک بیوی اپنے خامد کو تسلی دے رہی ہے۔ تجاج دی ہوندی تو تے لینڈ کے گیا آئے ہیں، یہی بات ہے۔ تو میں کتنی دفعہ منع کیا کہ وہاں نہ جایا کرو، لیکن نہیں، اللہ کے نبی جاتے تھے کئی دنوں کے لیے۔ حضرت خدیجہ کھانا باندھ کر آپ کو دیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ آج تک ٹور جائے میرے پاس صرف برگر بھی لائے ہوئے، شوارما بھی یہاں نکل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی شادی رہتی ہے 10 نبوی میں۔ آپ کے چچا بھی وفات پا جاتے ہیں اور آپ کی یہ بیوی بھی وفات پا جاتی ہے۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ سیرت نگاروں نے اس کو عام الحزن کا نام دیا ہے کہ یہ غم کا سال ہے۔ اس میں اللہ کے نبی 2 ساتھ جو بڑے تھے، جو آپ کا ساتھ دیتے تھے، ایک بنو ہاشم کے سردار تھے ابو طالب، جن کی وجہ سے کفار قریش آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، اور ایک تھی حضرت خدیجہ آپ کی بیوی، جنہوں جو عرب کی مالدار خاتون میں سے ایک تھی۔ انہوں نے اپنا ساری مال بھی آپ پر جو ہے وہ لٹا، اللہ کے نبی جو میرا ہے وہ آئندہ سے آپ کا، سارے غلام آپ کو دے دی، سب کچھ آپ کا تھا۔ تو یہ دونوں حضرات ایک ہی سال میں وفات پا جاتے ہیں۔ اب یہ بھی بہت بڑا غم ہے، نبوت کا بار بھی ہے، اور قریش ویسے ہی تنگ کرتے ہیں آپ کے صحابہ کرام کو، وہ الگ سے ایک تکلیف ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا ہے، سمیہ یاسر کو سامنے قتل کر دیا جاتا ہے، کئی صحابہ کرام کو سرعام وہاں پر قتل کیا جاتا ہے۔ مکہ کی سرزمین کے اوپر مشرکین مکہ قتل کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا یہ غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم تھا کہ آپ پر ایمان لانے والے کو اس قدر تکلیف دی جا رہی ہے؟
پھر بھی صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جب بھی اللہ کے نبی کو دیکھا مسکراتے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جس مکہ سے آپ کو بہت زیادہ پیار تھا، آپ کا آبائی گاؤں تھا، شہر تھا آپ کا، وہاں سے آپ کو کفار کے مظالم سے جانا پڑتا، اور اس سے پہلے طائف میں آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پر آپ رکھنے پڑتے ہیں کہ میں جس امت کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، جنت میں ان کو لے کر جانا چاہتا ہوں، یہ لوگ مجھے ہی پتھر مار رہے ہیں۔ مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، پہلی جنگ ہوتی ہے، 14 صحابہ کرام آپ کے شہید ہوتے ہیں، یہ بھی یہ غم ہے۔ احد میں جاتے ہیں، آپ کے دانت مبارک جو سامنے والے ہیں وہ شہید کر دی جاتے ہیں مار کہ جس امت کے لیے میں اتنی محنت اور مشقت کر رہا ہوں، وہی امت جو ہے مجھے میرے دانت بھی شہید کر دیا، کبھی تاج مجھے پتھر مار دیا۔ مجھے بتائیں کیا یہ غم کافی نہیں ہے میرے نبی کے لیے؟ اس کے بعد غزوہ احزاب بھی ہوتا ہے، حدیبیہ کے مقام پر بھی آپ جاتے ہیں، مکہ کے رستے میں آپ کو جو ہے روک دیا جاتا ہے کہ نبی آپ یہاں پر نہیں آ سکتے۔ شرطیں لگا دی جاتی ہیں کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر فتح مکہ آتا ہے، وہ سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو تکلیفیں پہنچائی ہوتی ہیں، وہ سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور سارے سر جھکا کے کھڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور پوچھا بتاؤ کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا کہ معافی کی امید ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، تو تھوڑی سی رحمت ہم پر بھی کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے ٹھیک ہے، میں نے تم کو کیا کر دیا؟ سب کو معاف کر دیا۔ کہ جس قریش نے، جن مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی ہیں بے شمار، نام بگاڑا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد نہیں کہتے تھے، کیونکہ محمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا، تعریف کیا گیا، کہ جب کوئی نام محمد کہتا ہے تو آپ اس کی تعریف کر دیتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کے نبی کی تعریف کرنی ہی نہیں ہے، تو نام بگاڑ دیتے ہیں۔ اس قدر جو ہے وہ نفرت کی جاتی تھی، اور اب یہاں کھڑے ہیں مکہ کی سرزمین میں، اللہ کے نبی فتح کر چکے ہیں، ایک اسلامی ریاست قائم کر چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 20 سال کی زندگی میں، تو کیا کہتے ہیں کہ میں نے تم سب کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، اور جو آخری بیٹی آپ کی رہ جاتی ہے حضرت فاطمہ، اس کو بھی آپ بتا دیتے ہیں کہ میرے بعد سب سے پہلے میرے اہل بیت میں تم مجھ سے آ کر ملو گے، گویا کہ 6 مہینے بعد وہ وفات پا جائے۔ آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ احد میں ان کو شہید کر، یہاں تک کہ ان کی جو جسم ہے اس کا مسئلہ کیا جاتا ہے، کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، کلیجہ جو ہے وہ چبایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ بات مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کیا وہ غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا؟ یقیناً تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے غم میرے نبی کو تھے، ہم سب کے غموں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میرے نبی کے غموں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو وہ غم میرے نبی کے بہت زیادہ۔ اور ذمہ داریاں اگر دیکھ لی جائیں، 11 بیویاں ہیں آپ کی، 2 لونڈیاں ہیں، 13 ہیں، 13 گھر ہیں آپ کے جن کے اخراجات بھی آپ نے اٹھانے ہیں، نبوت بھی ہے آپ کے سر کے اوپر، آپ نے صحابہ کرام کو تعلیم بھی دینی ہے،
نماز بھی آپ نے پڑھانی ہے، جمعہ بھی آپ نے پڑھانا ہے، جنگیں بھی آپ 82 جنگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہ کر لڑی ہیں 10 سالہ زندگی میں، جنگیں بھی آپ نے لڑنی ہے، ساز و سامان صحابہ کرام جو غریب تھے ان کا بندوبست بھی آپ نے کرنا ہے، اہل صفہ میں جو لوگ رہتے تھے ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں اتنی ذمہ داریاں ہم پر ڈال دی جائے تو ہم تو چل ہی نہیں سکتے ہیں، اور اس وقت یہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی ایسی، کوئی فون کرو جی فلاں بندہ بھی آ جائے فلاں بندہ بھی، ایسا کچھ نہیں، محدود وسائل ہیں، اور کھانے کے لیے کیا ہے، صبح کو 2 کھجورے، شام کو 2 کھجورے اور 1 پانی ہے، بس یہ میرے نبی کی ٹوٹل خوراک۔ صحابہ کرام 1 پتھر باندھتے تھے، میرے نبی نے 2 باندھے ہوتے تھے پیٹ کے اوپر کہ میری کمر کہیں جھک نہ جائے، غزوہ خندق کے موقع پر۔ اور پھر بھی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ کے نبی کو دیکھا مسکراتے تھے۔ اب آپ کو شاید اس روایت کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جائے تو یقین کریں ہم کہیں دنوں تک شاید کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہماری اولاد بیمار ہو جائیں یا فوت ہو جائے، اللہ تعالی ہماری اولادوں کو لمبی زندگی دے اور نیک بنائے، تو ہم کہیں دنوں تک ہوش میں رہتے مسکراتے نہیں ہیں، اور یہاں آپ دیکھیں کہ کئی ذمہ داریاں بھی ہیں، اولاد بھی ایسی ساتھ دینے والی نہیں ہے، ظاہر بات ہے بیٹے ساتھ دیتے ہیں باپ کا، وہ بھی نہیں، باقی بھی ذمہ داریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق مانگنی چاہیے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً اس بات کے اوپر، اگرچہ زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں اور یہ آتی رہیں گی، انسان یہی سوچتا ہے کل دا وقت چنگا ہوتا ہے، لیکن یقین جانے وقت وہی اچھا ہے جو آپ نے گزارنا ہے، اچھا وقت سوچ کے یہ کبھی نہیں آتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان ہم نے تجھے مشقت میں پیدا کیا ہے، تو نے اسی مشقت میں کرتے ہوئے ہم سے ملاقات آ کر کر لینی، تو یہ زندگی نام ہی مشقتوں، تکلیفوں اور آزمائشوں کا ہے، اسی میں سے گزرنا ہے اور اسی میں سے وقت نکال کر اللہ کو بھی دینا ہے، اولاد کو بھی دینا ہے، والدین کو بھی دینا ہے، بیوی بچوں کو بھی دینا ہے، اور اپنے دوست احباب کو بھی دینا ہے، اپنے کام کو بھی دینا ہے، اور اسی آزمائش سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جانا۔ یہ جو بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں یہ زیادہ میرے سے بہتر جانتے ہیں، ان سے آپ بے شک پوچھ لیں کہ یہ بھی یہی سوچتے ہیں اچھا وقت آئے گا اچھا وقت آئے گا، لیکن آج تک زندگی میں وقت آیا نہیں کہ جب کوئی سکون کا لمحہ مل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے سے جو تعلقات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہونے چاہیے، اور سب سے بہتر تعلقات اپنے گھر میں انسان کو رکھنے چاہیے، اس کے بعد باہر اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ۔ ایک شخص ایک وقت میں کئی رشتے نبھاتا ہے، بیٹا بھی ہوگا، وہ خامد بھی ہوگا، وہ والد بھی ہوگا، وہ بھائی بھی ہوگا کسی، تو یہ سارے رشتے دیکھنے پڑتے، وہ بھتیجا بھی ہوگا، وہ بھانجا بھی ہوگا، تو میرے نبی نے سارے رشتے بھی نبھائے ہیں، سارے معاملات کیے ہیں، کبھی کسی کی کوئی ناراضگی نہیں تھی میرے نبی سے، ہر صحابی رسول یہی سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ایسا مزاج ہے میرے نبی کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبروں کی سختیاں دور فرمائے، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا